آئی ہے رب کی عطائیں جب خطا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سب سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم سامعین کرام، میرے آج کا موضوع ہے اولاد کے حقوق۔ اولاً میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے اس موضوع کی تعیین کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ والدین کے حقوق تو ہر کوئی جانتا ہے اور ہر کوئی والدین کے حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے، مگر اسلام نے جہاں ایک طرف اولاد کو اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کا پابند بنایا ہے تو وہیں دوسری طرف والدین کے ذمے بھی اولاد کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں تاکہ والدین اور اولاد کے باہمی معاشرتی و اجتماعی زندگی میں توازن کا عنصر برقرار رہے اور انسان معاشرہ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ ٹھیک طرح سے تشکیل پائے۔ آج ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر اس لیے بگاڑ، فساد اور عدم توازن کا شکار ہے کہ اس میں والدین اور اولاد کے باہمی حقوق میں اسلامی تعلیمات پر عمل کا عنصر مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ والدین اولاد سے نالاں ہیں اور اولاد والدین سے شاکی ہے۔ والدین شروع میں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی اولاد کی ٹھیک طرح سے تربیت نہیں کر پاتے، جس کے نتائج میں بڑی ہو کر اولاد ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے اور ان کے گلے پڑتی ہے، جس کی وجہ سے بڑھاپے میں اپنی نوجوان اولاد سے طویل عمر سے وابستہ والدین کی امیدیں اپنا دم توڑنے لگتی ہیں اور والدین کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اسلام جیسے متوازن دین میں جہاں اگر والدین کے حقوق مقرر کیے ہیں تو اولاد کے بھی کیے ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور وہ کیا حقوق ہیں اس سلسلے میں والدین پر اولاد کی طرف سے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اولاد کے حقوق والدین کے فرائض ہیں کہ والدین کو ان کو پورا کرنا ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم نے والدین کی بنیادی ذمہ داری اور توجہ جس بات کی طرف دلائی ہے وہ اپنے آپ کو اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی سزا سے بچانا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع ہی میں آیت کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ کہ وہ کس طریقے سے اولاد کو اس آگ سے بچایا جا سکتا ہے کہ اس کا واحد طریقہ ہے کہ اولاد کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے، ان کو دین سکھلایا جائے، ان کو دین کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اور آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایسے والدین ملتے ہیں جو اولاد سے نالاں ہیں، ناراض ہیں،
اور ان کی گلے و شکوے پہاڑوں جیسے ہیں، پہاڑوں جتنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی، ہماری خدمت نہیں کرتی، تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں صرف اور صرف اولاد ہی کا گناہ نہیں ہے، اولاد ہی کی غلطی اور جرم نہیں ہے، اس میں والدین کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں۔ کہ آج کل والدین اپنے حقوق کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے حقوق اتنے ہیں کہ اولاد کو پال پوس کر بڑا کر دیا جائے، ان کو دین سکھلائیں یا نہ سکھلائیں، خود دین آتا ہو یا نہ آتا ہو، بس بڑا ہو کر وہ مجھے میرے لیے کمانے لگ جائے اور مجھے کھلانے لگ جائے۔ اور جب یہ سوچ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے برعکس فیصلے فرما دیتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے، آپ کی پیدائش مبارک سے پہلے عرب کے حالات یہ تھے کہ وہاں کے لوگ اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ مشہور تو یہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ قبروں میں اتار دیتے تھے، مگر بعض کتب میں بچوں کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جاہلیت کی وجہ سے وہ لوگ اپنے بیٹوں کی اولاد کو بھی کیا کر دیتے تھے، یعنی کہ بیٹوں کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ تم بالکل قتل نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کی ڈر سے، کھانے پینے کی ڈر سے، کیونکہ نحن نرزقهم وإياكم، کہ ہم ان کو بھی رزق عطا کرنے والے ہیں جیسا کہ تم کو رزق عطا کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی اور بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان لوگوں نے بڑا نقصان اٹھایا جنہوں نے جاہلیت، حماقت اور نادانی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں نیکیوں اور برائیوں کی پہچان کراتے ہیں، یہ بتلائیے کہ برائیوں میں بڑی برائی کون سی ہے؟ ارشاد ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا اس سب سے بڑا گناہ، دوسرے نمبر کا بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالنا، اس لیے مارنا کہ یہ بڑا ہوگا تو اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ اگر معاشرے میں نہیں پائے جاتے، الا کوئی ایک آدھ، پوری دنیا سے ایک خبریں اڑتی ہیں کہ فلاں باپ نے یا ماں باپ دونوں نے مل کر اپنے بچوں کو زہر دے دی غریبی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، مگر عموم میں یہ بات پائی نہیں جاتی، مگر یہ ضرور پائی جاتی ہے کہ والدین نے اولاد کے اندر جو ہے ایک اولاد کو دوسری اولاد کے اوپر ترجیح دے دیا، جس کی وجہ سے آپس میں بھائی بہن جو ہے اختلافات کے شکار ہو گئے، آپسی اختلافات کے شکار ہو گئے، یہ ضرور سننے میں آتا ہے۔ اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جس اولاد کے حق میں والدین ایک عجیب و غریب غیر منصفانہ فیصلہ فرما دیں، ان کو اپنی جائیداد سے، پراپرٹی سے بے دخل کر دیا جائے، تو اس کے لیے زندگی موت سے بدتر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اگر ہم جزیات کی طرف غور کریں تو یہ بھی اسی چیز کا جز ہے کہ اپنے اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا۔ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور فرمایا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میری 2 اولاد ہیں اور میں نے کچھ پراپرٹی اور جو جائیداد ہے وہ اس وجہ سے کیا کر رکھی ہے کہ سنبھال کے رکھی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ بڑھاپے کی حالت میں جو آدمی، جو اولاد میں سے جو بھی مجھے پالے گا، میرے تابعدار بنے گا، میں اس کو یہ کیا دوں گا کہ یہ پراپرٹی وغیرہ دوں گا۔ تو میں سوچتا تھا کسی کو اس چیز کا گواہ بنا دوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے ظلم کے اوپر گواہ بنانا چاہتے ہو؟
تب مجھے گواہ مت بناؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، کہ تم اپنی اولاد کے درمیان کیا کرو کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ کہ اگر ایک بیٹا، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد خیر اندیشی کے طور پر اولاد کے اندر یہ سوچ پیدا کروا دیتے ہیں، اولاد میں یہ سوچ پیدا کروا دیتے ہیں کہ ایک اولاد کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا تم کما رہے ہو، تم اپنے بھائی کو نہیں دینا، اس وجہ سے نہیں دینا تاکہ وہ خود بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اولاد کے درمیان اختلافات، آپسی اختلافات کا شکار ہو جاتی ہے وہ اولاد۔ یہ چیز عموماً معاشرے میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ غلام آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے کیا فرمائیں کہ آپ میری اس چیز پر گواہ بنے کہ میں اپنی اس اولاد کو پراپرٹی دوں گا جو میری تابعدار ہوگی، جو بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ یہ چیز بالکل منافی چیز ہے، عقل کے خلاف ہے کہ جس اولاد کو بچپنے کی حالت میں تم نے یکساں پیار کیا، محبت کیا، چوما چاٹا، اور اسی اولاد کو بڑے ہونے کی حالت، بڑے ہو کر کیا کہ پیسوں کے بل پر ان کے درمیان غیر منصفانہ فیصلہ کر دیے۔ تو اسلام چونکہ مکمل دین ہے، متوازن دین ہے، تو اس اسلام نے جیسے والدین کے حقوق رکھے ہیں ویسے ہی اولاد کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ تو میں چند حقوق آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اولاد کے حقوق پیدائش سے پہلے کے یہ ہیں کہ نیک اور صالح اولاد کے حصول کی دعا کرے، باپ والدین اولاد کے لیے نیک صالح اولاد کی دعا کریں، کہ باپ دعا کرے، ماں دعا کرے کہ اللہ مجھے کیا ہو کہ نیک صالح اولاد پیدا ہو، اور نیک بچے کے لیے نیک اور صالح شریف اور پاک دامن ماں کا انتخاب کرے، کہ ماں ایسا نہ ہو کہ ماں بازاری ہو پھر کہے کہ میری اولاد کیا ہو کہ نیک پیدا ہو اور ماں کیا ہو بازاری ہو۔ تو یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ ان کی ماں کا انتخاب کرے کسی دیندار عورت کا۔ پھر تیسرا حق کیا ہے اولاد کا کہ ماں کے پیٹ میں اس کی حفاظت کرنا، کہ جب اولاد ماں کے پیٹ میں ہو تو کیا کرے کہ ان کی ماں سے کام نہ کروائے، اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالے، جس کی وجہ سے کیا ہو کہ اس کی جو اولاد پیٹ میں ہے وہ محفوظ نہ رہ سکے۔ تو چوتھا حق اولاد کا یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں اسے زندہ رکھنا، کہ آج بہت سارے لوگ کیا کر دیتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، یا اولاد 2 سے 3 ہو گئی تو چوتھی اولاد کو پیٹ میں ہی کیا کر دیا، مار دیا۔ تو یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ اس کو زندہ رکھے پیٹ کے اندر۔ پھر پیدائش کے بعد کے حق کیا ہے کہ کان میں اذان دینا، جب اولاد پیدا ہو اس کی کان میں اذان دینا سب سے پہلا حق۔ کہ دوسرا حق عقیقہ کرنا، اذان تو کوئی نہ کوئی دے ہی دیتا ہے، پر عقیقے کے معاملے میں جب آتا ہے تو عقیقے بہت کم ہی لوگ عقیقہ دیا کرتے ہیں، یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ ان کے لیے عقیقہ دیا جائے۔ پھر تیسرا حق کیا ہے کہ اچھے نام کا انتخاب کرنا، کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ چیز عام پھیل گئی ہے کہ گاؤں میں اگر کسی ایک آدمی کا اچھا نام ہے اس کے نام پر پورے گاؤں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں وہ نام رکھوں جو نام کسی نے رکھا نہ ہو۔ دور دراز کے رشتہ داروں میں بھی ڈھونڈا جاتا ہے کہ اس نام کا کوئی آدمی تو نہیں ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھنا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نام کے بجائے کوئی فلمی نام، ٹی وی میں سنا ہوا کرکٹر، جو اپنے من پسندیدہ جو لوگ ہیں ان کا نام رکھ لیا جاتا ہے، چاہے وہ معنی دار نام ہو یا نہ ہو، اسلامی نام ہو یا نہ ہو، قرآنی نام ہو یا نہ ہو۔ یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ ان کے لیے صحیح نام کا انتخاب کیا جائے، اسلامی نام کا انتخاب کیا جائے، ان کو اسلامی نام سے پکارا جائے۔ اور یہ چیز دیکھنا بالکل غلط ہے کہ کسی اور کا نام، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اولاد کے جو نام وہی ان کے آبا و اجداد کے نام، علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کئی ساروں کے ان کی جو ہے
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بہنوں کے نام پر علی رضی اللہ عنہ نے اپنے کیا کہ بچیوں کے نام رکھے، اور ان کے جو ہے حسن حسین کے بیٹوں کے آگے نام جو ہوئے، کسی کا نام علی اصغر ہے، کسی کا نام علی اکبر ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے، یہ دیکھنا کوئی ضروری نہیں کہ کسی کا نام دوبارہ ایک جیسا نہ ہو جائے۔ پھر تیسرا کیا ہے کہ ختنہ کروانا، ختنہ کہ جیسا سب جانتے ہیں کہ ختنہ کروانا بھی اولاد کا حق ہے۔ پھر باپ کے نام و نسب کی طرف انہیں منسوب کرنا۔ چھٹا حق ان کے لیے دودھ اور غذا کا بندوبست کرنا۔ ساتواں ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا۔ آٹھواں ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا۔ یہ یہاں ایک نقطہ ہے، یہ ایک حق ہے جو آج معاشرے کے اندر بہت ہی کم اولادوں کو ملتا ہے کہ والدین مار پیٹ، زبردستی ان کو کام کروانا، ان کے اوپر زبردستی کرنا، کبھی یوں کرنا کبھی یوں کرنا، مارنا، جھڑکنا، پیٹنا، جس کی وجہ سے اولاد کیا ہو جاتی ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے کیونکہ اس کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ نمبر 9، اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا۔ اور آج یہ بھی معاشرے سے یہ چیز ختم ہو چکی ہے کہ ایک اولاد اگر اچھا خاصا کمانے والی ہے، دوسرا بیٹا جو ہے کمانے والا نہیں ہے، تو جو نہیں کمانے والا ہے اس کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے جو بیٹا کماتا ہے۔ یہ بالکل حق کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے۔ یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ ان دونوں کے درمیان منصفانہ اور عادلانہ فیصلے کیے جائیں، ان کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ نمبر 10، دستور کے مطابق ان پر خرچ کرنا، کہ جتنا انسان کی طاقت ہو، استطاعت ہو، اس کے بقدر ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ بھی اولاد کا کیا ہے، حق ہے۔ نمبر 11، ان کو روزگار کے لائق بنانا۔ والدین اولاد کی تمنا تو رکھ لیتے ہیں مگر اولاد کو روزگار کے لائق نہیں بناتے ہیں۔ جی تم کما نہیں رہے، ایسا نہیں کر رہے، جبکہ تم نے اس کو روزگار کے لیے لائق ہی نہیں بنایا ہے، اس کو اچھی تعلیم اور تربیت، عصری تعلیم دی ہی نہیں ہے کہ وہ اچھی روزگار کرے۔ پھر امید ہے لمبی لمبی کہ میرا بیٹا یوں کرے وہ کرے، اور جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا امیدوں پر نہ اتر سکا تو اس کو بد دعائیں دینا شروع۔ پھر 12واں کہ ان کی غلطی کوتاہی کی نشاندہی اور ان کو کیا کیا جائے کہ رہنمائی کر کے اگر پھر بھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے ان کو معاف کر دیا جائے۔ اور آج چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اولاد کو کیا کر دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے، بے دخل کر دیا جاتا ہے، ان کو بد دعائیں دی جاتی ہے۔ اللہ حفاظت کرے کہ یہ ان سے حق ان کا چھینا جاتا ہے۔ نمبر 13، ان کی مناسب جگہ شادی کروانا، کہ آج کل ایک چیز میں یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ جہاں ان کی مرضی ہو وہیں ان کا نکاح کیا جائے۔ والدین ان کے اوپر اپنی مرضیاں نہ تھوپیں، ان کے اوپر اپنے فیصلے نہ تھوپیں کہ یہی کرنا ہے تو یہی کرنا ہے، اگر نہیں کرے گا تو میری بد دعائیں ہیں تجھے۔ یہ نہیں ہے، اس کا حق ہے کہ وہ جہاں چاہے مناسب جگہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے، وہ اپنی جو ہے اپنے لیے جو ہے اپنی منکوحہ کا انتخاب خود کرے۔ پھر اس کے بعد چوتھا حق کیا ہے کہ ان کے لیے دعائیں خیر کرنا۔ اور آج کل والدین خود تو دعائیں نہیں کرتے اور پھر جاتے ہیں مولوی پیروں کے پاس، جی میری اولاد کے لیے دعائیں کریں، وہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اچھے کام میں لگ جائے۔ سب سے بڑی دعا ان کے لیے خود والدین کی دعا ہے۔ تو یہ سب حقوق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، انشاءاللہ آئندہ بیان میں والدین کے حقوق کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and